بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. الذين آمنوا وهاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا. اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ ہے ان کا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت اور رضا کی خوشخبری دے رہا ہے. وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے باغات ہیں نعیم مقیم، دائمی نعمتیں ہیں. خالدین فیہا ابدا، ان نعمتوں اور باغات میں ہمیشہ رہیں گے. یقیناً اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مت دوست بناؤ اپنے باپ دادا کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہوں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو تم میں سے ان کو دوست بنائے گا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، بس یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں، ظالم ہیں. پارہ نمبر 10، سورۃ التوبہ، آیت نمبر 20، 21، 22، 23. یہ 4 آیات مبارکہ بما ترجمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں. ماقبل آیات میں یہ مضمون آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا کہ ایمان یہ بنیاد ہے تمام اعمال کے مقبول ہونے کے لیے. اگر ایمان نہیں، بندہ ہزاروں نیک اعمال کرے، اللہ کے ہاں ان اعمال کا کوئی درجہ، کوئی وقت نہیں، جس میں سر فہرست اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں مخلوق کو شریک ٹھہرانا یہ شرک کہلاتا ہے، اور یہ تمام تر نیکیوں کو برباد اور ضائع کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان اور دین کی خاطر ہجرت کی. اب مکہ سے جو لوگ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، اللہ کے کاغذوں میں ان کا بڑا مقام ہے. قرآن کریم میں اللہ نے متعدد مقامات پر فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا کہ یہ جو ہجرت کر کے مدینہ آئے
اور مدینہ میں جنہوں نے ان مہاجرین کو ویلکم کیا، فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کے لیے اعلان ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، اور یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ یہ کتنا بڑا پروانہ اور سرٹیفکیٹ ان کو مل گیا۔ اور فرمایا کہ جو ان مہاجرین صحابہ اور ان انصار صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلے گا، فرمایا اللہ کی رضا کا اعلان ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو معلوم ہو گیا کہ مہاجرین اور انصار اور دیگر صحابہ کرام سے پیروتئی اختیار کرنا، تو گویا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراضگی کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا، ان لوگوں نے ہجرت کی۔ ہجرت کرنا یہ بڑا کوئی آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے۔ ہماری ہجرت تو کیا ہوتی ہے، ہم دنیا داری کے لیے کینیڈا، امریکہ، سعودی عربیہ، دیگر ممالک میں ہم جاتے ہیں، صرف کیا ہے، رزق حلال کمانے کے لیے۔ اور یہ صحابہ کرام کی جو ہجرت تھی، یہ ہجرت خالصتاً دین کی بقا کے لیے تھی۔ آپ دیکھو دنیا داری کے لیے بھی آپ اگر جائیں نا، باہر لوگ جاتے ہیں 4 سال 5 سال لگا کے آتے ہیں، بڑا مشکل کام ہے۔ اپنے اعزا اقارب کو چھوڑنا، بچوں کو چھوڑنا، بیوی کو چھوڑنا، والدین کو چھوڑ کے دوسرے ملک کو وہاں رزق کمانے کے لیے جانا، یہ کتنا مشکل ہے۔ اور پھر دین کے لیے اپنا کاروبار چھوڑنا، دین کے لیے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا، اپنے پراپرٹی چھوڑنا، مکانات چھوڑنا، یہ کتنا مشکل کام ہوگا، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام جو صدیوں سے وہاں سیٹل تھے، بالکل ان کے کاروبار وہاں تھے، ان کی رشتہ داریاں وہاں تھیں، ان کے مکانات، جائیداد، پراپرٹی وہاں تھی، لیکن اللہ کے دین کی خاطر انہوں نے وہ سب کچھ قربان کیا اور مدینہ کو اپنا مسکن بنایا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ میں ان صحابہ سے راضی ہو گیا اور یہ صحابہ مجھ سے راضی ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنی تمام تر خواہشات کو اللہ کے حکم اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قربان کر دیا۔ یہ ویسے کامیابی اللہ نے ویسے بارہا یہ سرٹیفکیٹ نہیں جاری کیا، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کے دلوں کو اللہ نے کھول کر دیکھا، چن لیا کہ یہی ایمان کی کیا ہے صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا۔ فرمایا الذین آمنوا وہاجروا، انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں انہوں نے جہاد کیا۔ فرمایا صرف جہاد، بِأَمْوَالِهِمْ، مال بھی قربان کیا جہاد میں، وَأَنفُسِهِمْ، اور جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا۔ ہر چیز، کسی چیز سے صحابہ کرام نے دریغ نہیں کیا ہے۔ فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں بڑے درجات ہیں ان لوگوں کے۔ ظاہر بات ہے جو جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور شریعت پر قربان کر دے، دنیا میں بھی کامیابی، اور اصل کامیابی ہے یہ۔ باقی یہ ہماری وقتی کامیابی، دنیاوی وقتی کامیابی۔ فرمایا اولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب ترین لوگ ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، دیکھو صحابہ کرام سے اللہ نے دنیا میں کس کس طرح کے وعدے فرمائے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنی رضا کی خوشخبری ان کو سنا دی ہے۔ انہوں نے اپنی خواہشات کو اللہ اس کے رسول کے احکامات پر قربان کیا، اللہ نے اپنی رحمت اور اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ جاری فرما دیا۔ اور جس کو اللہ کی رضا مل جائے نا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رضا کا اعلان کیا کہ ہم نے صحابہ کرام سے ہم راضی ہو چکے ہیں۔ فرمایا وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ، فرمایا کہ جب اللہ راضی ہو گیا نا
پھر اللہ فرماتے ہیں کہ باغات ہیں ان لوگوں کے لیے، فیہا نعیم مقیم وانہار من ماء، فرمایا کہ ہر طرح کی نہریں ہوں گی، پانی ہوگا، دودھ ہوگا، عسل مصفا اور صاف شفاف شہد ہوگا، اور شراب ایسی ہوگی جس طرح دنیا کی شراب ہے نا، یہ انسان کو بہکا دیتی ہے، تھوڑا سا دو چار گھونٹ بندہ بھر لینا تو بندہ اپنے اعضاء پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا ہے، منہ پر کنٹرول نہیں ہے، کیا بول رہا ہے، کیا کچھ کر رہا ہے، کیا حرکات و سکنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو شرابن طہورا، کہ جنتیوں کو اللہ عطا فرمائے گا وہ ایسی نہیں ہوگی، وہ پینے کے ساتھ لذت محسوس ہوگی، اور اس کے ساتھ بندہ مزید کیا ہوگا، فریش ہوگا، کسی قسم کی لغویات انسان اپنی زبان سے نہیں نکالے گا۔ فرمایا کہ لہم فی جنات لہم فیہا، ان کے لیے باغات ہوں گے، نعیم مقیم، اور اہل جنت کے لیے نعمتیں ہوں گی اللہ کی طرف سے، اور نعمتیں بھی دائمی ہوں گی۔ یہ نہیں کہ بس آگے یکم آ گیا تو 10 تاریخ تک بندہ ٹیٹ ہو کے کھائے پیے اور اگلے 20 دن پریشان رہے، یہ نہیں، نعمتیں ایسی ہوں گی کہ ان کو زوال ہی نہیں ہے، عروج ہی عروج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، انسان خواہش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ خواہش کے مطابق اس کے سامنے نعمت کو لا کے رکھ دیں، اس سے بڑی کیا ہے؟ لیکن یہ تب ملے گا، فرمایا کہ دنیا میں اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم پر قربان کرو گے۔ اگر دنیا میں اس چکروں میں پڑ گئے کہ بھائی اپنی خواہش پوری کریں گے، میری بات ذہن میں رکھنا، مجھ سمیت میں بھی اس کا مخاطب ہوں، یہ دنیا جتنی مرضی آپ جمع کر لو، خواہشات جتنی مرضی آپ پوری کرنے کی کوشش کرو، لیکن یہ تندور ہمارا کبھی بھی نہیں بھرے گا۔ ایک خواہش پوری کرو گے 10 اور باہر آئیں گی، 10 پوری کرو گے 20 اور آئیں گی۔ یہ دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے، خواہشات کی تکمیل کی جگہ اللہ نے جنت رکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جنت کے لیے کوشش کرو اور محنت کرو۔ آگے آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے نہیں، صحیح سنن نسائی اور ابو داؤد میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ اس دنیا میں آ کے خرید و فروخت کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور دنیا کے کاموں میں مگن ہو گئے ہیں، اور فرمایا کہ لوگوں نے کیا ہے، اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ یسلط علیکم ذلالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس امت کو، ایسے لوگوں کو ذلت اور رسوائی کے اندر ڈال دیا۔ سمجھ آ گئی؟ آپ اندازہ لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو رزق اللہ دیتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن اللہ کہتا ہے تم نے محنت کرنی ہے، نتیجہ میرے پر رکھنا ہے، تو پھر میں رزق دوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ فرماتے ہیں زمین پر جو بھی زیرو چیز چل رہی ہے، کوئی رینگ کے سانپ چل رہا ہے، حشرات الارض ہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے، دیگر جانور ہیں، یہ سب چیزیں چل رہی ہے، اللہ سب کو رزق عطا کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ذمہ رزق میں دوں گا، لہذا اللہ فرماتے ہیں میرے ذمہ رزق ہے میں دوں گا، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تم دین کی طرف آؤ، نیکی کی طرف آؤ، اللہ بخشے گا۔ لیکن ہم جو چیز اللہ نے اپنے ذمہ رکھی ہے، ہم نے اس کو دنیا میں مقصد بنا دیا ہے، دنیا کو ہم نے مقصد بنا دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے ذمہ رزق میں دوں گا، بھوکا کسی کو نہیں ماروں گا، لیکن ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں معاف کروں گا، اللہ نے کہا اگر نیک اعمال کرو گے تو معافی ہوگی۔ سمجھ آ گئی؟ ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ وہ رزق عطا کرنے والا ہے اور مضبوط ذات ہے، اور ہر ایک کو رزق دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا لہم فیہا نعیم مقیم، اللہ جو دائمی نعمتیں دے گا اور خواہشات کی جو تکمیل ہوگی وہ جنت میں ہوگی۔ خالدین فیہا ابدا، فرمایا ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ جو بندہ نیک عمل کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور دین پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان ربوبیت کے مطابق اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تم میرے دین کے لیے دنیا میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کرو، قربان کرو،
کل قیامت کے دن تمہاری ہر خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ اللہ